نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد۔ بابا جی بلند صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولن حاضرین مومنین دی اس پرخلوص عبادت و شرف قبولیت عنایت فرمائے باریان مجلس دے توفیقات خیر اجمالی کی اضافہ فرمائے مزید خدمت مکتب اعضاء کربلا دی توفیق عنایت فرمائے دعا ہے اللہ رب العزت تمام مرحومین دے درجات بلند فرمائے خصوصاً بانیان مجلس دے مرحومین مرحومات دی مغفرت و بخشش فرمائے شفاعت سرکار امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے دعا ہے خداوند عالم نے جنہ پاکیزہ اور مقدس ہستیاں دی محبت عطا فرمائی ہے اللہ کریم انہاں دی پاکیزہ سیرت تے بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے جگہ جگہ تے چوبے عزاداری سید الشہداء ہے مجالس دروس عزا سفر زیارت اربعین بھی جاری ہے دعا ہے اللہ رب العزت بحق شہداء کربلا مومنین و تمام قسم کے خطرات کو محفوظ فرمائے اور تمام سہونی اور استعماری قوتاں دے ناپاک عزائم تو مومنین دی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت
سارے لمحات اپنی بارگاہ عبادت شمار فرمائے. مومنین جتنے قدم چل کے آئے مالک ہر ہر قدم گناہ کی بخشش کا ذریعہ قرار فرمائے. دعا ہے اللہ رب العزت بعنوان مجلس اعضاء جملہ خرچ و اخراجات اپنی بارگاہ عبادت شمار فرمائے. التماس ہے مومنین کی خدمت کہ جنہ حضرات نے آمین آکھیے دعائی دی قبولیت واسطے صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ بقرہ دیاں 2 آیات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. سامعین محترم، خداوند عالم نے متعدد مقامات قرآن تے اللہ رب العزت نے اولاد آدم نو غرض خلقت انسان کی طرف متوجہ فرمایا اور اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا. مگر انداز ہدایت قرآنی 3 قسم کا ہے. پہلا، اللہ رب العزت نے جنت اور نعمات جنت کا ذکر فرمایا اور حضرت انسان نو نعمات جنت کی طرف رغبت دلائندہ ہویا فرمایا کہ اگر تیری زندگی میری ابدیت گزرسی مرن تو بعد یہ سب نعمات جنت میں رحمان تیرے واسطے خلق فرمایا. ایک انداز ہدایت قرآن. ایک دوسرا انداز ہدایت قرآنی ایسا ہے کہ اللہ نے جہنم اور عذاب جہنم، آتش جہنم، نار جہنم کا تذکرہ فرمایا اور حضرت انسان کو متنبہ فرمایا کہ اگر تیری زندگی میری نافرمانی اور معصیت کے گزرسی پھر مرن تو بعد نتیجتاً تیرے واسطے جہنم ہے، عذاب جہنم. توجہ ہے نا حضرات؟ مگر ایک تیسرا بہت ہی لطیف اور پیارا انداز ہدایت قرآنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد آدم دے ضمیر نو جھنجھوڑ کے متوجہ فرمایا کہ میرا بندہ میرے انعامات و احسانات تیرے واسطے اس قدر ہے کہ تیرا حق بن دے جو تو ساری زندگی میرا عبد بن کے گزار. میرے احسانات کس قدر ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تو اللہ دے نعمات و احسانات کو شمار کرنا چاہیے لا تحصوہا، تیری زندگی دے لیل و نہار ختم ہو سکتے تو میں رحمان دے احسان شمار نہیں کر سکتا. میرے لا متناہی احسانات، میرے بے انتہا انعامات، تو میرے انعامات و احسانات کا احسان نہیں کر سکتا. لہذا تیرا حق بڑھتا ہے میری ابدیت زندگی بسر کر. میں جن آیات کی تلاوت کی تے ان آیات بھی اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کا حکم فرمایا، نال کچھ احسانات یاد کرائے. انداز ایسے میں حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام نو وحی فرمائی، میرا داؤد میری مخلوق نو میرے قریب بلا، میری مخلوق نو میرے قرب دی دعوت دے. پروردگار میں پہلے بھی تیری مخلوق نو تیرے قرب دی دعوت دے رہے ہیں، مگر ان باوجود تیرا حکم ہے جو مخلوق نو تیرے قریب لے آواں. میرا مالک تو آپ دس میں کیڑا طریقہ اختیار کرا جو تیری مخلوق تیرے دروازے تے جھک جائے. فرمایا ذکرہم نعمائی، میری مخلوق نو میرے احسان یاد کرا، میرے انعامات یاد کرا. پھر جب ضمیر دی رکھتی بھی ہوسی لازمن میرے احسانات نو مد نظر رکھ کے میرے قریب آسی، میرے دروازے تے جھک سی. میرے واجب الاحترام سامعین، ان آیات بھی اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر نہیں فرمایا، جہنم تو نہیں کرایا، بلکہ اپنے چند احسانات یاد کرائے. یا ایھا الناس، اے حضرت انسان، اعبدوا ربکم، اپنے رب دی عبادت کر. ایک ایک لفظ کا ترجمہ
اے حضرت انسان اعبدوا ربکم اپنے رب دی عبادت کر الذی خلقکم جیدہ پہلا احسان جو اس نے انسان بنایا. کی خیال نہیں اگر چاہے ہاں جنگل کا خونخوار درندہ بنا دے بنا سکتا چاہے ہاں کوئی نجس مخلوق بنا دے ہاں مگر فرمایا الذی خلقکم پروردگار کا پہلا احسان جو اس نے انسان بنایا. انسان اپنا شرف انسانیت بھول جائے الگ بات. خالق انسان سورہ والتین ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں چار قسم چاہ کے فرمے دے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. من تین دی قسم زیتون دی قسم طور سینا دی قسم اس بلد امین دی قسم. میرا اللہ اتنی قسم چاہ کے آخنا کیا چاہنے فرمایا میں شرف انسانیت کا اعلان کرنا چاہنا. ایک خیال قرآن علی والے محبت نال نہ سن سکتا اور کون سن بڑے متوجہ اور بڑے پڑھے لکھے حضرات یقین فرماؤ میں آپ بڑا میرا جو میں آدھے نا دل جڑ گیا ہے جو میں مجلس پڑھا جناب میں مجلس سنا میرا محترم مجمع. خالق انسان چار قسم چاہ کے فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بلا شبہ میں انسان و اشرف مخلوق بنایا احسن تقویم. میں پوچھا میں اگر میرے ساتھ دے ہو تو میں پوچھا اپنے کریم مالک دی بارگاہ تو انسان نو کی میں بنایا فرمایا الذی خلقک فسواک. میں انسان نو کی میں بنایا جی میں سونا لگدا میں آپ چونکہ پنجابی بندہ دیہاتی بندہ نا میں سلیس کر سلیس کی تھی فسواک کی میں بنایا جی میں سونا لگدا. میرا اللہ کی میں سونا لگتا ہے فرمایا فعدلک. میں اللہ نے دی خلقت عدل کیتا خلقت عدل کیتا کی میں میرا اللہ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک. میں انسان نو ہی میں بنایا جو اپنی تصویر تے آپ مطمئن نظر آیا. تصویر سے مطمئن نہ ہوئے اللہ اکبر یا رسول اللہ سلامت اللہ کو جزائے خیر. اللہ جنا اپنی تصویر سے مطمئن نہ ہوئے گھر تو باہر نہیں نکل گئے. یہ جملہ سارے تو نہیں لیا میں اپنے فوٹو تے مطمئن نہ ہوئے نا مت کرو باہر جدا کوئی ڈیمو لڑونی جدا چہرے تے سوزش آ جا وہ بعد منہ لوکائی بتاؤں ہے باہر نہیں نکلتا. بھائی کے پڑھے ہیں یار چہرے تے سوزش ہے. سوزش کا مطلب جڑی تصویر اللہ دیتی ہے انہیں خلل آ گیا. سبحان اللہ. آؤ میرے نال تھوڑا جا قرآن تے غور کریے. رحمان دے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. میرا بندہ میں تیرا خالق ہاں میں تینوں انسان بنایا بڑا سونا بنایا تے خوبصورت تصویر عطا فرمائی. میں اللہ نے تیرے اعضائے بدن دی خلقت عدل کیتا. میں تیرے اعضاء کو بڑا مناسب پیدا فرمایا. پڑھی رکھنا میرے نال ہو نا فعدلک. میں رک گیا ایک لفظ میں سمجھانا چاہتا. رحمان فرمائے فعدلک میرے
گل میری سن سو دلت سبحان اللہ. پتہ ہے کیا ہوا ہے جی؟ یہ پورا بنیا بنایا انسان ہکا فرضہ نہیں دیتا. پورا سارا بنیا بنایا انسان. میں انہیں عرض کر دے میری بات سے غور کر. میں پچھلی گفتگو مربوط کرنا چاہنا اگلی بات. الذی خلقک فسواک فعدلک. رحمان فرمائے دے میں تینوں انسان بنایا ہی میں بنایا جنہیں تو مناسب لگتا ہے. فعدلک میں اللہ نے تیری خلقت عدل کیتا. تیرے آزاد بڑا مناسب مقام تے خلق فرمایا. میرا بھائی نے دی کھوپڑی ذرا برابر بھی عقل ہوئے او بندہ لازمان اکسی اکی تھائی سونیاں لگ دیاں کرنا دائیو سونا مقام ہے. عقل دا مطلب یہ ہے یہ سارے آزاد مناسب اور برمحل خلق فرمایا. فرمایا میں اللہ نے تیری آزائے خلقت عدل کیتا. عقل والا بندہ پاک سی اکھی دائیو مقام کانی تھائی سونے لگ دیں. ہتھاں دائیو مناسب مقام پیر تھائی سونے لگ دیں. ہن سن تا سید رحمان فرمائے دے منی تا بیٹھے جو میں تیرے سارے آزائے بدن نو بڑا مناسب مقام تے خلق فرمایا. میرا بندہ سوچ دا صحیح میں تیرے سارے آزائے بدن جو تیرا سر بلند بنایا او بدو ربکم میری ذات دا حکم تیرا بلند سر میرے دربار جھکدا ہویا. اپنے رب دی عبادت کا کیا مطلب؟ تیرا سر میرے دربار ہے تو بوتا تو جھک دے تو دولت تو جھک دے تو فرعون نہ جھک دے تو نمرود تو جھک دے. نہیں جھکدا تے میں رحمان نے دروازے تے نہیں جھکدا. فرمایا میری ذرا نوازی توے میں اس حالت بھی تیرا خیال رکھے جتھے نہ تیری آہ تیری ماں سن سکتی آئی نہ فریاد تیرا باپ سن سکتا. 9 مہینے میں اللہ نے اپنے دسترخوان کا تن مہمان بنایا. مجھے تو لفظ ہی ہے 9 مہینے میں اللہ نے تن اپنے خصوصی دسترخوان کا مہمان بنایا. شکم مادر تیری آہو فریاد تیرے ماں باپ نہ سن سکتے. 9 مہینے بعد اس جہان چاہیں کمزور آئیں تو بعد چاہیں تیرے خوراک دا خزانہ میں اللہ نے پہلے مقرر فرمایا. تیری خوراک دا خزانہ تیری ماں دا سینہ قرار فرمایا. علامہ حسین بخش جاڑا صاحب ایک جملہ لکھے انہوں فرمائے اللہ نے ذرا نوازی دیکھو حلق نازو کا نہ بچے نہ کمزور آو. اللہ رب العزت نے قطرات دی صورت خوراک دا انتظام فرمایا. ماما جدہ نراز ہوتا نہیں اسم میں تن بطری دھارا معاف نہ کرے 16 ایک طرف 16 ایک طرف دھار دی صورت نہیں قطرات دی صورت کیوں؟ رحمان سمجھدا جاندہ نا جوئی دا حلق نازو کے بھوک لگ سب خوراک دی ضرورت ہو سس خوراک بھی پہنچے تو ہی دا گلا بھی زخمی نہ ہو. فرمایا لیکن جدا جدا تیرے اندر شباب دیاں طاقتاں تے صلاحیتاں جوانی آئی تو مغرب دی تہذیب تے کلچر تو ایڈا متاثر ہویا. تیری تہذیب بھی مغرب زدہ تیرے افکار بھی مغرب زدہ. ایک میں ہو سکتا ہے وہ میں ہو سکتا ہے. تیرا پہلا جھگڑا ہی توحید نال. ضرب لنا مثلا ونسیا خلقا. میں قرآن پہ پڑھتا اللہ رب العزت فرمائے ضرب لنا مثلا ونسیا خلقا. تیرا پہلا اختلافی توحید نال
تیرا پہلا جھگڑا ہی اپنے رب رحمان نال سارے متعلق مثالہ پیش کرن لگ پیا ونسیا خلقہ اپنی پیدائش میں بھول گیا قال من یحیی العظام وہی رمیم آخر لگا کون ہے جڑا بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے زندہ کر سکتے سورہ یاسین گواہ مفسرین آدھے منکر معاد پرانی تے موسیدہ ہٹی لے کے بارگاہ رسالت چایا آگے آکر لگا یا رسول اللہ جدا ہٹی اتنی موسیدہ تے پرانی ہو جائے جو آٹا بڑھ جائے مل پھونک مارے اسے اسے ذرے ہوائج بکھر گئے آدھے میں یحیی العظام وہی رمیم جدا ہڈی آٹا بن جائے انہیں ذرے ہوائج بکھر ونجے میں یحیی العظام کی رہ جلا انہا بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کر سکتے اللہ نے وہی دل میری ہدائی فرمایا قل یحیی الذی انشاء ولمرہ میرا مصطفیٰ اس منکر سے جواب چاک ہوا زندہ کرے سی جس پہلی مرتبہ پیدا فرمایا رحمان فرمیدہ میرا بندہ میرا پہلا احسان جو میں انسان بنایا انسان بنا ورد بعد عقل جئی نعمت عطا فرمائی یہ نعمت عقل نہ ہوئے نا میں نہیں ٹھے بندے گندے پانی چاہت بندے پڑے پورا انسان ہے بڑھنے سار تو لے کے پیرا تک پورا انسان کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تو شافر والا چھوڑ دے میرا اللہ کیا ہویا فرمایا تیری عبرت واسطے ایک پرزا عطا نہیں فرمایا نعمت عقل عطا نہیں فرمایا رحمان فرمائے میرا پہلا احسان انسان بنایا دوسرا احسان میں عقل جی نعمت عطا فرمائی میرا تیسرا احسان تیری ہدایت واسطے سوالک نبی مبعوث فرمائے تو سجدہ شکر ادا کر اللہ نے تن سردار انبیاء نبی عطا فرمائے رحمان فرمید میرا بندہ میرے احسانات نے انبیاء تیری ہدایت باقی لوگوں شاید آخری نبی تو بعد ہدایت دی لوڑ نہیں انہاں خیالہ نے ہدایت دا دروازہ آخری نبی تے بند کر دیتا مگر مکتب اہل بیت ہے جب تک انسان ہے من جانب خدا ہدایت دی ضرورت ہے اللہ نے آخری نبی نو خاتم الانبیاء بنایا مگر ہدایت کا دروازہ بند نہیں فرمایا ہدایت کو منصب امامت منتقل فرمایا جہدی فرد اول علی حیدر کلار ہے آخری فرد سرکار مہدی دولا نے یاد رکھے صبح تک قیامت کبرا قائم نہیں ہو سکتی جب تک پہلے پردہ غیبت جو 12ویں امامت ظہور در سناوا اپنے چھویں امام سارے بدر کا نہیں بولی چھویں امام کا در سناوا محبان امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف میرا صادق امام فرمائے میری محبت رکھن والا جدا صبح اٹھے تو پہلا کام ایک کیتا کر اللہ دے دربار 5 شکریہ ادا کیتے کتنے بولو جی کون فرمائے دے میرا صادق مولا میرا مومن میرا محب میرا موالی صبح اٹھیا صبح اٹھ کے صبح کیڑے والے اٹھیا کر سویرے ناشتے دے ٹائم اٹھیا کر سبحان اللہ چپ کر گیا سارے مومن کو کس ٹائم اٹھنا چاہیے سبحان اللہ اے دو آرام دا بستر چھوڑے دو اللہ دے دربار 5 شکریہ ادا کر میرا مولا کے فرمایا الحمدللہ الذی احیانی بعد موتی پہلا شکریہ ادا کر میرا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں جو تو میرے موت تو بعد دوبارہ زندہ فرمایا
مطلب سکتا ہے والحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ. میرا صادق مولا فرمیدہ دوسرا شکریہ یہ ادا کر میرا مالک میں تیرا شکر گزار ہوں جو تو میرا رزق اپنے قبضہ قدرت ہے. تو میں کسی کمینے کا محتاج تو میں کسی رزیل کا محتاج میرا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں تو میں اپنے کریم دروازے کا محتاج. اللہ کا نبی ہے نام حضرت موسیٰ. سارے انبیاء اللہ کو پیارے ہیں جی. اللہ کا قدیم نبی ملک الموت آیا. حضرت موسیٰ پوچھا ملک الموت کیوں آئے؟ شرف زیارت واسطے آئے یا قبض روح واسطے آئے؟ اللہ کا نبی آج میں قبض روح واسطے آئے. عرض کی تھی نے پروردگار اس آبادی کچھ یتیم بچے ران دل جنہ دا سہارا میں میرے واسطے موت دہو میرے بعد ہونا دا سہارا. آواز وحدت آئی اپنا سالے تے دریاتے پہنچ. اللہ دے نبی دریاتے آئے تے حکم ہویا اپنا سا پانی تے مار. اللہ دے کلیم نے آسا پانی دے ماریا پانی ہٹیا پتھر نمودار ہویا. آواز وحدت آئی میرا کلیم اپنا سا پتھر تے مار. پتھر تے حساد لگنا پتھر شگافتہ ہویا. اللہ دے نبی جدہ غور نال لٹھا کیڑی موچ دانا پاکے اللہ دا رزق کھا رہی ہے. آواز قدرت آئی موسیٰ آپ دس جڑی ذات اپنی اس حقیر مخلوق دے رزق تو غافل نہیں ہو انسان دے رزق تو کی میں غافل ہو. آئندہ میرا معصوم امام فرمائے دے او میرا محب میرا موالی رحمان میں دربار شکریہ ادا کیتا کر میرا مالک میں تیرا شکر گزارا جو تو میرا رزق اپنے قبضہ کر. تیسرا شکریہ معصوم فرمائے دے ادا کر الحمدللہ الذی ستر عیوبی الناس. میرا مالک میں تیرا شکر گزارا جو تو میرے عیبان لوگا تو پوشیدہ رکھے. میرے عیب میرے سکے براد پتہ لگوائی دے. میرے عیب میری فیملی کو پتہ لگوائی دے. میں منہ میں کھاون دے قابل ہوں. آؤ میرے دوستو حسین کی مجلس سے چایا بیٹھا تن امام حسین دا محابہ دیکھے تن سید الشہداء دا واسطہ دیکھے. میں متوجہ پیا کرنا چاہنا مجلس سے توبہ ہو جائے آپ نے گناہ دی معافی بھی مانگی. رحمان حدیث قدسی فرمائے دے تو خلوت تنہائی اچ گناہ کرے نئے سرا دینا جو میں ویکھنا لا کوئی نہیں. فرمائے دے میں ویدہ بھی ہوں طاقت قدرت بھی رکھنا. لو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم. میں طاقت اتنی رکھنا جو گناہ کر رہا ہوں میں چاہنا تیرا چہرہ مسخ کر دے. تیرا چہرہ بدل دے. لو نشاء لطمسنا علی اعینہم. چاہنا تیری بینائی ختم کر دے اندھا کر دے گا. کون ہے تیرا بصارت لوٹا. فرمایا تیرے خلوت تنہائی دے گناہ میں دھا قدرت طاقت بھی رکھنا مگر ایندے نال میں تیرے نال مہربان اتنا تو گناہ کرے درانا انی استر لکا کو بہن باد کو ہے میں تیرے گناہ چھپے درانا. گناہ کرے درانے میں تیرے گناہ چھپے درانا میں تیرے عیبہ کے پردے. اگلے بھائی لفظ سنو سارے اٹھاؤ سارے کرنے کے توجہ نال میں کوئی بچہ تا نہیں. میں دعوت فکر آستا میرا انتہائی محترم مجمع زمانے دا دستور چھوٹا بڑے دا انتظار کر دے. اولاد ماں باپ دا انتظار رعایا اپنے سردار دا انتظار نوکر دے خادم اپنے مخدوم دا انتظار. لیکن اللہ گواہ
کر بیٹھے رحمان فرمائے میرے ملائکہ انتظار کرو 6 گھنٹے تائیں دا گناہ نہ لکھو متائے بدبخت اپنے گناہ تو توبہ چکرے اللہ اکبر اگلا جملہ سمجھی رحمان فرمائے میرا بندہ تو 70 سال ہو گئے میری نافرمانی کرے لیا فرمایا میں تیرا رزق بند نہیں فرمایا میری ذرہ نوازی ویک تلونی استجب لکم تو دعا منگدے میں قبول کرے گا اگلا میں لفظ آدھرانا بندے دا ضمیر زندہ ہوئے انہی زندگی انقلاب پیدا کرنے واسطے اگلا لفظ کافی ہے حدیث قدسی رحمان فرمائے میرا بندہ انی استحی من کا فلا تستحی منی میں خالق ہو کہ تیرا حیا کرے گا تو مخلوق ہو کہ میرا حیا الحمدللہ الذی ستر عیوبی للناس میرا مالک میں تیرا شکر گزارا جو تو میرے عیبان لوگا تو پوشیدہ رکھی چوتھا شکریہ فرمایا یہ ادا کر الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد المصطفیٰ میرا مالک میں تیرا شکر گزارا جو تو میں محمد مصطفیٰ دا امتی بنایا پنجواں تے آخری شکریہ فرمایا یہ ادا کر الحمدللہ الذی جعلنی فی شیعت علی ابن ابی طالب میرا مالک میں تیرا شکر گزارا جو تو میں علی دا شیعہ بنایا شیعہ علی بنایا اللہ پاک کو جزائے خیر دے شیعہ علی ہونا یہ بڑی سعادت ہے میرا محترم مجمع تیرا میرا شیعہ علی تے خوش ہونا ظاہر اصل تو کس پہ یاد دلا میں حدیث سنا تیرا ہاں ٹھروانی میرا 6واں امام فرمائے اللہ نے میں جعفر صادق کو 2 شرف عطا فرمائے مولا کیڑے فرمایا پہلا شرف اولاد علی بنایا دوسرا شرف علی دا شیعہ بنایا محب علی ہونا کمال نہیں شیعہ علی ہونا کمال محب علی ہونا کمال نہیں یار کمال نہ ہر کوئی محبت کرتا جڑا بندہ فطرت سلیم رکھ دے ہر بندہ کمال نال محبت کر دے کمال نال محبت کمال نہیں علی دا شیعہ ہونا کمال نہیں غور نہیں فرمایا بھائی فلانا روایت نال محبت کرتے ہر کوئی کمال نال محبت کرتے اور اللہ نے ہر کمال 14 دے گھرانے کو عطا فرمایا اللہ نے ہر کمال آل محمد کو عطا فرمایا جی ہم کچھ دیکھ نہیں رہے سوشل میڈیا پہ کتنا آ رہے نیلسن منڈیلا دا فلاں ہوتے چلا گیا فلاں ہندوستان دا ہوتے چلا گیا بھائی ہر بار ضمیر بندہ حسین کو سلام کا بولو ہر بار ضمیر بندہ حسین ابن علی کو سلام کر دے کمال نال محبت کمال نہیں علی دا شیعہ ہونا کمال ہے میں اگلا جملہ آخنا چاہنا محب علی ہونے چ نجات نہیں شیعہ علی ہونے چ نجات صرف محب علی ہونے چ کمال نہیں شیعہ علی ہونے چ کمال ہے محب علی ہونے چ نجات نہیں شیعہ علی ہونے چ نجات ہے تو میرا محترم مجمع شیعہ علی کون ہوتے شیعہ علی کا معیار معصوم تو پوچھنا فرمایا شیعتنا من شیع فی افعالنا ساڑا شیعہ ہوئے جب ساڑے نقش قدم تے چلتا ہوئے ساڑا شیعہ ہوئے جب ساڑے افعال کی مطابقت کرے ساڑے نقش قدم اور ساڑے آثار قدم تے چلے جڑا ساری زندگی اپنی مرضی کرے دیا کہ میں علی دا شیعہ ایسی بات نہیں جب کہ بندے آکھیا سب نے امام پہلے سروات پڑھو نا امام مصطفیٰ مناسب سمجھدان کے معصوم سے خالوات تھے سلوات سارے بلند آواز ایسے کہ بندے آکھیا نا ستمے امام دیکھ مگر میں تھوڑا شیعہ حضرت فرمائے
شیعہ کا ثبوت بھی ہونا چاہیے آدھے مولا میں دوڑا شیعہ بھی میرا پیو بھی شیعہ یاد ہے نا جی میرے پاس شیعت سیرت کوئی ثبوت پیش کر بندہ ایک پکا مومن آتے مولا ثبوتی حضرت کے سامنے انار پہ آتے مولا ہے انار اسا دو حصے تقسیم کر کے تھائی میرے سامنے اپنا اے ادا حلال ہے اے ادا حرام ہے مولا میں دوڑا او شیعہ جس کو تسا حلال آکسو میں حلال سمجھنا جس کو حرام آکسو میں حرام سبحان اللہ ایک میں پہلی آیت جناب نے سنا چکا تھے میں ہوں دوسری آیت ترجمہ کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ترجمہ کرنا تو پہلے تھا کتلا میں بلا تشبیہ عرض کرنا چاہتا تھا جب شریف میزبان اپنے ذی عزت مہمان دے آمن تو قبل ہر اس شے کا انتظام کر دے جنہی مہمان نو ضرورت ہوئے لوگ سنی گیا ایسا چونکہ ہر وقت سفر ہی چاہیں ساڑھے ماشاءاللہ شریف میزبانوں نے آمن تو پہلے چارپائی اچھا بستر تکیے سرہانے پھر ٹیبل بڑے منظم سونے کراکری میں تو کل کیا تھا امام حسین دے من ذاکر دے امام حسین دے مداح انہا واسطے جہان دی سب تو اچھی نعمت اللہ نے معیہ فرمائی پتہ ہے نا دی سب تو سونا بستر جگہ کوئی پورا سال استعمال نہیں ہویا وہ ذاکر حسین واسطے یہ میں نا دی سب تو عمدہ اور اچھا کھانا ذاکر حسین واسطے میں سمجھنا بات اے بندہ بات کی کمینہ اسی نظر بات بھی مومنہ دا شکوہ کرے اے پردیاں سارے راہ مومنہ دی شکایت کرے داوے میرے محترم سامین ذرا تلق بات شاید ہو جائے مشکلیں بڑھ گئی ہے نا جو یہ سارا ممبر تے سارا سلسلہ بڑھ گیا بزنس تے کاروبار اور اس کو من کاروباری انداز نہ لوگ لے رہے ہیں میں منت کر سن امام حسین کی مجلس سے آج 40 دی شب ہے میں مومنین اور ذمہ داران کی خدمت مؤدبانہ ریکویسٹ کرسا میرے قبلہ اس ممبر کو پاکیزہ بنایا جائے اس ممبر کی تطہیر کی دی جائے اور باور کرایا جائے جو یہ ممبر کاروبار کا اڈا نہیں ہے یہ عبادت خدا کا ذریعہ ہے ہدایت کا ذریعہ ہے یہ ذریعہ ہدایت ہے ممبر امام حسین اللہ پاک کو جزائے خیر میں عرض کر رہا اشرف شریف میزبان اپنے عزت والے مہمان دے آمن تو قبل آشرے کا انتظام کر دے جن کی مہمان نو لوڑ ہوئے ہون سنو بھائی اس آیت کا ترجمہ رحمان فرمائے الذی جعل لکم الارض فراشا فرمایا میرا بندہ تو دنیا چباد چاہے ہر شے جنی نہیں لوڑ آئی میں تیرے آمن تو پہلے انتظام فرمایا تیرے واسطے فرش چاہیدہ میں زمین فرش بنایا والسماء بنا تیرے واسطے چھت چاہیدہ میں آسمان و شامیانہ بنایا تیری زندگی واسطے پانی ضرورت وانزل من السماء ماء میں بلندیاں تو پانی نازل فرمایا تیرے زندہ رہنے واسطے خوراک ضرورت آئی فاخرج بہی من الثمرات رزقا لکم میں بارش سے پانی نال آبیاری کر کے تیرے کھاور دے مختلف پھل پیدا فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا میرا بندہ جلے میری نعمتاں تو فائدہ اٹھا رہا ہمیں حیا کیتا کر میرا کسے کو شریک نہ بنایا کر میرا کسے کو شریک نہ بنایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تو جانتا ہے اس بھری ہوئی کائنات جس میرا شریک میں وحدہ اللہ نہیں یاد بات نہیں میرے پاس سے دیکھتے میں دو آیات پڑھی انتے خلاصہ تے نتیجہ تیری خدمت عرض کر کے مسائب عرض کرنا چاہتا تھا میرا بھائی تو عقیدہ قرآن تو لینے سارے بنے بے آسر بھی نہیں حلال عقیدہ کی تو لینے قرآن تو لینے یا عقیدہ تو 14 دے فرمان تو لینے بولو آل محمد دے مقتد دا تو میں امتیاز ہے تو عقیدہ قرآن جو ہے 14 دے
باقی لوگ ادھر ادھر تو لیا مگر اصل عقیدہ اللہ نے قرآن تو لیا 14 دے اور اگر 2 آیات جڑا عقیدہ اللہ بیان فرمائے پہلا عقیدہ رحمان فرمائے الذی خلقکم تو اڈا خالق میں ہم اینا مطلب انسان دا خالق اللہ منتظر تھوڑے انسان دا خالق اللہ کائنات دا خالق زمین بناون والا آسمان دا شامیانہ بناون والا آسمان تو بارش نازل کرن والا یار اللہ سے لطف نازل اے ملائکہ ثواب لکھ ملے سے زمین بناون والا اللہ آسمان بناون والا بولو سارے بارش نازل کرن والا بارش نازل آبیاری کر کے پھل پیدا کرن والا اللہ وحدہ لا شریک لا استعین کمائت کوئی شریک نہیں مطلب کوئی بندہ کے مولوی جڑا راتی آیا تو وہابیا میرا بھائی آل محمد دی عظمت ہے اس سارے کم کرنے والا اللہ ہے مگر کائنات نو انہاں دے صدقے اللہ نے خلق فرمایا ماشاءاللہ جڑی حدیث قدسی مرمت ہے جڑی اے مجلس تو پہلے بھی بندے پڑھتے ہیں بس گھراں کی حدیث قصہ سارے ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں ترجمہ نہیں پڑھتے پر کو ایسا پڑھا لالیا تو نہ کہ سوچنا نہیں صرف مننا ہے اس وقت صرف من لے بس ہے آؤ قبل میں حدیث قدسی دے الفاظ تھوڑے دے تو چھوڑا ہوں اس قرآن کے مطابق حسن یا وہ حدیث کے ساتھ ہے تو ذرا مطابقت کر کے دیکھا یاد ہے نا حدیث میں ساری تو پڑھتا اور جب اللہ رب العزت فرمایا میرا حبیب جان اپنے بطول بیٹی لگا جو تھے چادر تطہیر پھیلا کے اپنے اہل بیت میں چادر تلے جمع کر کے امت نو سمجھا اے ہے میرے اہل بھائی اللہ دی علم چادر کے بدلے بعد چاک سر بھائی فلانا بھی ہے اہل بیت فلانا بھی ہے فلاں عورت بھی ہے تاہی اللہ فرمایا جانا میرا حبیب امت کو سمجھا جو چادر تلے میرے یاد ہے نہیں میں پھر تبرو کر پڑتا اللہ دی رحمت آئے اپنی بطول بیٹی دے گھر چادر تطہیر منوائی اپنے اہل بیت کو چادر تلے جمع کیتا اولا بید اہلیونا الاسما سجاہد آسمان کو بلند کر کے آتے اللہم انا اولائی اہل بیتی میرا اللہ اے ہے میری اہل بیت حدیث کے ساتھ جنہوں نے پڑھتا گیا اللہ رب العزت نے فرمایا یا ملائکتی و یا سلطان السماواتی میرے ملائکہ میری آسمانی مخلوق زمین دی طرف نگاہ کرو چادر تلے کونن ملائکہ دن پروردگار تو آپ دس کونن فرمایا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا زمدہیہ ولا قمر منیرا ولا شمسا وضیہ ولا فلق یدور ولا بحر یدری ولا فلقا تسری فی محبت ہاؤلاء الخمسہ فرمایا میرے ملائکہ میں آسمان زمین کو پیدا نہ کر رہا میں فرش خاکی پیدا نہ کر رہا میں شمس و قمر دیا کندیلا روشن نہ کر رہا میں سمندر پانی دی روانی پیدا نہ کر رہا دے پنج تر پاک نو پیدا نہ کر رہا سروان سارے پڑھو بلند آواز میری نگاہ کم کر رہی ہے ہر بندے داد دیتی ہے کسی آکے سبحان اللہ اے جی چودہ دا قصیدہ سن کے یہ قصیدہ ہے نا چودہ دی عظمت دا قصیدہ سن کے ہر بندے آکے سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب عربی سارے ماشاءاللہ نالج بھی حصہ لے رہا ہے یہ مطلب ہے سارے بندیاں دا انہا لفظ دا عقیدہ پکا ہے
ہے نا سارے آؤ قبل میں طالب علم ذرا سمجھا کے پڑھیں سمجھا کے پڑھیں انی ما خلقت السماء مبنیہ رحمان فرمائے میں آسمان نہ بناوا اندہ مطلب آسمان بناون والا اللہ ولا ارض مدہیہ میں زمین دا فرش نہ بچھاوا اندہ مطلب فرش زمین بچھاون والا اللہ فرمایا میں سورج تے چاند دیا قندیل روشن نہ کرا اندہ مطلب حدیثے کے ساتھ ہی روشنی ہے سورج بناون والا اللہ چاند بناون والا اللہ رحمان فرمائے ملا بحر یدری میں سمندر پیدا نہ کر رہا معلوم ہویا حدیث کے ساتھ عقیدہ ہے جو سمندر بناون والا اللہ میں سمندر آئیت پانی دی روانی پیدا نہ کر رہا معلوم ہویا پانی دے اندر روانی پیدا کرن والا اللہ اگلا جملہ سننا رحمان فرمائے میں یہ سب کچھ خالق فرمائے جو میں پنجتن پاکرو خالق فرمایا اندہ مطلب پنجتن دا خالق بھی اللہ عقیدہ حدیث کے ساتھ تو بھی اگر مومن لائے عقیدہ یا بنسی نبی دا خالق اللہ علی دا خالق اللہ زہرا دا خالق اللہ حسن مجتبہ دا خالق اللہ حسین سید الشہداء دا خالق اللہ یا پھر اس حدیث تو پورا پورا ہونا پوسی یہ حدیث مجلس تو پہلے پر نہیں تھا عقیدہ بھی تھا حدیث کے ساتھ کاؤں کے میں دوری دیا من گھنٹ روایت کا کرنا بنا دے عقیدہ قرآن تو لینے ہوش کا عقیدہ نہج البلاغہ تو لینے عقیدہ شریفہ کاملہ تو لینے عقیدہ معصوم سے کلام تو لینے عقیدہ اصل کافی تو لینے بولو یا عقیدہ کتب اربع تو لینے عقیدہ تجھے ڈاوے جو آکے جو مرضی آکے نا ہوش کر بھائی کوئی بندہ روائی پڑھے قصیدہ پڑھے اشعار پڑھے مجلس دی زینت قصیدہ درست پڑھے اشعار درست پڑھے ذاکر حسین ہے بڑا قابل عزت قابل عظمت ہے اس واسطے کہ حسین دا ذاکر ہے مگر حسین دا ذاکر ہو بندہ اسی جن قرآن بھی پتہ ہوئے 14 دا فرمان بھی پتہ ہوئے حسین دا اسی جن کربلا دا پتہ ہوئے جنو مقتل کربلا دی کسی کتاب دا نام دا پتہ ہوئے ایتھو کہیں بابیوں نہیں پڑھتے ہیں ایتھو تو میری محنت شروع آج کیا بات ہے جو مضمون سنے میری 50 سال کروں گی اور 50 سال اچھے مضمون نہیں سنے میں نے ڈوش بائی تھے نا میرا محترم مجمع میری بات کا وجہ نال سن کربلا حز نفس کا ذریعہ نہ بنا کربلا نو ہدایت کا ذریعہ بنا انہیں چستے نہ لگا رہے فلانا اتنا بڑا فلانے اتنی بڑی نیازوں لکھ روپیہ دیگا 5 لاکھ روپیہ فلانا آزانی علی اکبر کا 3 لاکھ روپیہ لئی دے بھائی کیا باتیں بڑی گیدرنگ ہوتی ہے بڑے لوگ اندر بڑے مجمع ہوتے ہیں نا میرا محترم مجمع عزاداری نو کھلونا نہ بنا اے حسین کا بڑا خرچ ہوئے کربلا ہے تفریح تباہ بڑھائی میں تو انہوں اپنی عرض نفس کا ذریعہ سبھی بیٹھے میں منت پیا کرتا میرا کچھ اور کروں نہ جا میں مکتب کربلا دا چھوٹا جا حقیر جا خادم ہوتی حیثیت دار اپنا ارمان تیرے نال شیئر پہ کرتا اس انداز عزاداری منعقد کر جو مومنین واسطے کو عزاداری کا سارا پروگرام نجات و ہدایت کا ذریعہ
مجرم آیا اور بن گیا جانتے نہیں سارے انہاں سے 1.5 مہینہ بلکہ 1 مہینہ 19 دن گزار بیٹھے محرم پورا پھر آج 19 سفر میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح نہ تم تمہیں کربلا تو کیا حاصل 1.5 مہینے جو گزاری بیٹھے ہر جات مجلس ہر جات انتر میرے خیال اشرا ہو رہے شاید جی سوچ تو صحیح جو میں اس کربلا تو کیا حاصل بے نماز نمازی پڑھے بے ریشہ بارش ہوئے خمس زکات کا پابند نہ حسین کی مجلس سن کے کیا خمس زکات کا پابند ہوئے کیا فرائض کی اہمیت کا احساس ہوئے کیا بندے اپنے گزشتہ گناہ تو نادم تھے شرمساروں کی توبہ طائب کی تھی یا کوئی آیا بیٹھا تھے نراز محاسبہ اس دین کی قدر کر جن بچان واسطے جنگلہ چرور گئی زہرا بھی ظاہر میں مسائل سے 40 دی مناسبت نال پڑھنے 2 مہاجہن جڑے بہن بھرا تقسیم کیتے ہیں کربلا دا محاذ بھرا دے ذمہ شام دا محاذ بہن دے ذمہ اجرکم اللہ بڑا فرق بہن دے بھرا دے محاذ سادات دل بیٹھے ہو بھائی کوڑی جگہ دی غربت پہ پڑھدا معاف کرے سو بھرا دا محاذ دشمن دے شہر تو دورا بہن دا محاذ دشمن دا مرکزی شہر حسین مردہ نال مردہ دی فوجا اکبر تے عباس تے جوان نالا میں قربان بنیا علی دی دھی مشتور آئی نال مردہ دی فوج کوئی نہیں سکینہ تے رباب جنیا مشتورات اس ویلے تئی شام نہیں چھوڑیا جب تک بھرا دی صداقت کو منوا نہیں لیا اجرکم اللہ آدھے میں قیدہ رہا کریں امام فرمیدن کو شرائط الاولا انترانی وجہ مولائی وعبی عبداللہ علیہ السلام فرمیدن میری پہلی شرط من بابے دا سار واپس کر انا اتزود منہو میں بابے دا چہرے دی زیارت کرا کئی دن گزر گئے میں بابے دا چہرہ نہیں دیکھا اجرکم اللہ فرمایا میری دوسری شرط ہے جڑا کربلا مال لوٹیا گیا ہے واپس کر صاحب ناسخ و تواریخ لکھے جو ایک کمینہ جواب چاہتے میں قیمت دینا کیوں آدھے لوٹن والے پتہ نہیں کتھو کتھو دے آنے ہوڑا رونے باقی بابا فرمائی دنوں کمینہ تین انداز ہے کوئی نہیں اس لوٹے تو میری جدت تبرکات بھی شامل ہے ایک کائنات ہونا دا بدلہ نہیں ہو سکتی جلے آزادار بن کے آئے پھر میرے امام فرمائے ساڑھی تیسری شرط پہلے دار ہوئے مگر انہیں بشیر ضرور ہوئے اجرکم اللہ بعض مستنس پڑھنا لے پڑھن جو ای شرط جناب سیدہ فرمائی آئی جو میرا سجاد بچلا بشیر ضرور ہوئے تو میرے مولا تعجب نال پوچھا اما تم کیویں پتہ ہے بشیر ساڈا منن والے فرمایا سجاد بچلا جدوں میں دربار خطبہ پڑھیا یہ دربار موجود ہے جدوں میرے خطبے دی آواز بلند ہوئی دیوار دو کر کے آدھا بھراواں نال مر گئی آج شرابی دے دربار ہے آج بدماشاں دی بھیڑ ہے خطبے نہ پڑھتے ہو برہوا اللہ بھائی کو میں ذائقہ اتنی محبت و عقیدت لے آسو اللہ گناہ دا کفارہ بنائے اسلام تو سے بات دنیا لگا جس نہ رہو میرا چوتھا امام فرمے دے زندان میں چھت کا ہی نہیں کہ بندے تو پڑھتے ہیں تو یاد ہے اتنا عرصہ کوئی یاد ہے اتنے مہینے کوئی میں یاد ہے عرصہ سال ہو گئے پونے 2 سال ہو گئے 3 دن ہو گئے ہفتہ ہو گئے مختلف روایات میں یاد ہے میرا چوتھا امام جنہی روایت فرمائی فرمایا اثر زندہ
زندان اتنا عرصہ قید رہے جو میری پھوپھیاں دے چہرے دے رنگ تبدیل ہو میری لاکھ جان قربان جب قافلہ روانہ ہے تو دو راہ آئے ایک راہ کربلا دو دوسرا راہ براہ راست مدینے جا رہے ہیں اتھے میری آقا ذاتی فرمائے سجاد بچڑا میں بھرانوں ملے بغیر مدینے کھڑی نہ ہوئی اجرکم اللہ جو کچھ میرا مقتل کا مطالعہ جب کربلا دی سرحد آئی نا تو بھرا دی خوشبو آئی ہے میرا دل آ رہے آخر سکی بھین آئی کربلا دے بنے تے کھڑ کے آکھیا حسین اٹھی جاؤ بہن شام فتح کر رہے نہ کہ روکے نہ کہ محملہ تو لہائے جابر جڑا پہلا ظاہر سید الشہداء فرات الحسل زیارت کر رہے ہیں عطیہ کوفی نامی غلام جابر دنالا حسل زیارت فرما رہے ہیں جو کرنا تھے مستورات دے رون دی آواز آئی بینائی کمزور ہو چکی ہے جب آواز ہوئی غلام نوادے میرے کان دھل دیں جب کرے مستور دے رون دی آواز غلام طرف کیا دے آم مستور نہیں علی دیا دیا شام دیا بیتا ہے اجرکم اللہ دردمندہ سب تو پہلے زہرہ زادیاں اس قبر پہ آئی ہیں جس قبر دے سرحانی جملہ لکھے ہویا حاضر قبر الحسین ابن علی الذي قتلوه بدشان غریبا اے اس مظلوم دی قبر ہے جڑا وہندے دریا تے قصہ مارے میں وہ کہ پڑھنے جڑا مقتل دیا کتابہ چ مل دے ترے دن زہرا دیا کربلا عزاداری کی اے جڑی تو عزاداری بنائی بیٹھے اے نبی دیا دی سنت ترے دن زہرا زادیاں کربلا بھرا دی ماتمداری عزاداری منعقد فرمائی مگر ترے دن دوبار ٹوٹ پئیاں آؤ بھائی شرفاء دا مجمع میں تو پوچھو تا صحیح ترے دن تھوڑے دی مدت کیوں ٹوٹ پئیاں علماء لکھے اس بجائے آئی بے تحاشا رویاں سید زادیاں اتنا ماتم کیتے میرے امام کو خطرہ لائی ہوئے زیادہ دیر کربلا رہا ممکن ہے کائی مستور مر ہوئے پیما تیاری دردمندہ ساری مستورات تیار ہوئی ہیں میری برادر بزرگ اچھے مستند روزہ خان فرما رہے ہیں ساری مستورات تیار ہوئی ہیں مگر ایک مستور ہے جڑی چھوٹی جے قبر پہ آئی بیٹھی ہے پتہ نہیں تسا پہنچے ہو یا نہیں جنہا نام رواوا اصلہ دی قبر روحان لائی بیٹھی ہے میرے مولا سجاد فرمایا ہمارا باپ مدینے بن گئے میرا لال میں کیا بن کر اسلام میری جھولی تخالی ہو گئی ہے میرا اثر ذکر نراز مرحبا کیوں بھائی اسے وستے گھران چھوائے وستے گھران چھوال ویسے اللہ توڑے گھران پہ رحمت فرمائے میں نے جواب دیو دور دا مسافر جب وطن نیڑے آوے ہر مسافر دے دل میں خوشی آنی ہے کیوں کہ وطن نیڑے آگے ہون میں سجن مل سے رشتہ دار مل سے پتہ نہیں ایکے جائے مسافر آگا جمیں مدینہ قریب ہوگا بھائی ظاہرہ دیا بے ہاں نہ ہون جد سامنے نانے کا مدینہ نظر آئے میری سین میں کلشوں ایک نوہ پڑے مدینہ تجدنا لا تقبلینا میرا نانے دا مدینہ سن قبول لگا فبالحسرات والاحزان جینا اسا انج انجڑ کیا ہے ہن مدینے چ راہن دے قابل نہیں سبحان اللہ سب تو پہلے قافلہ مدینے جب داخل ہوئے بطول دیاں نانے دی قبر زینب عالیہ میرے قبلہ سعادت الدارین لکھے زینب عالیہ نانی کی قبر پہ آئیے پہلے نانے نے سلام کی تھوڑا چند وین کی میں زمانے طالب علمی استاد العلماء قبلہ جو سنے اکثر پڑھتا رہا السلام علیکہ یا جبار
جو سینے زخمی ہو گئے ورجالنا مقتولتون نانا ساٹھ مرد مارے گئے واطفالنا مذبوحتون نانا ساٹھ چھوٹے چھوٹے بال ذبح ہو گئے جڑے سید بیٹھے ہو میں معاف کریں سب رو کے آدھی آئی نانا تو پیوئے میں دھینا غیر محرم نہ ہونا میں تینوں کڑ دے نشان نانا میرو اکبر دا قاتل تازیانے مرے دارے نانا میرو غازی دا قاتل نیزے مرے دارے نانا میں آدھی ریانا مار میں محمد دی دھیر سبحان اللہ پڑھیا دھیا دے پردے سلام دردمندوں کے چار وین آلیا کھڑ کے کیتے ہوڑ نانے دی قبر تے دھن پھئیے قبر نوہانا لایا رو کے آدھی آئی نانا تیری دھی سارے دکھ بھلوئی سی نانا تیری دھی نو دو دکھ نہیں بھلنے پہلا دکھ نانا میرا حسین واد دریات تسامر نانا تجا ارمان جڑا تیری دھی نو نہ بھلسی نانا میں زینب نو یزید جائے بدراش نال بولا نانا ڈھول وگدے پھیان تبل وگدے پھیان حرامی نچ نچ کے آدھے آنا او باغی دیا اللہ دنیا دے باقی دھیانے بیٹھے ہو سارے دکھ دھیاں پیوانو نہیں سنے دیتے کیوں بھائی چیتی داری آرے بزرگ سارے دکھ دھیاں پیوانو نہیں سنے دیتے کچھ اے جائے دکھ ہو دے جڑے دھیاں صرف ماوانو جسے دیتے درد بندو نانے نو ملن تو بعد ماں دی قبر دے آئی اور ماں دی قبر دے کھڑ نہیں سکی ماں دی قبر دے کھڑ نہیں مادی قبر نوہانا لایا رو کے آدھی آئی اماں شامی قیدر بھی نسل آدھی آئی اماں تو بھی دربار گئی آئے میں بھی دربار گئی آئے اماں تیرے میرے دربار بنجانی چھوڑا فرقے اماں تو صحابی دے دربار گئی آئے میں شرابی دے اما تو گئیے صحابہ دا مجمع اما جب میں گیا بدماشا دی بھیڑ اما تیرے سر سے برکاہا میرے سر سے چادر گئینا اما تیرے نال حسنین جائے پھوٹرائے اما جب میں گیا کدائی اکبر تکاتے لا کدائی غازی تکاتے لا سن لئی سدر دنگا رو کے آدھے